حضرات محترم، ماہ ربیع النور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ بڑی سعادتوں والا، رحمتوں اور برکات والا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک نسبت ہے ایسی ہستی کی جس ہستی کو خالق کائنات نے باعث تخلیق کائنات بنایا ہے۔ میری مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے۔ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ربیع النور، ربیع الاول شریف کا جو ماہ ذیشان ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کی عزت رمضان کے مہینے سے کئی گنا زیادہ ہے، رمضان سے زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب وہ کس طرح؟ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، ایک ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو رمضان سے ربیع الاول کا مہینہ افضل اور شان والا کیسے ہو گیا؟ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ لوگوں وہ اس طرح، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن دنیا میں نازل ہوا، تو قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان شان والا ہو گیا۔ اتنی شان والا ہوا کہ اس کی ایک رات کی یہ اہمیت رب نے بیان فرما دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رمضان کے مہینے کی ایک رات جو کہ قدر والی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے اندر قرآن اترے تو رمضان قرآن کے نزول کی وجہ سے شان والا ہو جائے، تو ربیع الاول شریف یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں آیا بلکہ صاحب قرآن تشریف لایا ہے۔ تو جب صاحب قرآن دنیا میں نازل ہوئے تو ان کے آنے کی وجہ سے ربیع النور کا جو مہینہ ہے رمضان سے بھی کئی گنا شان اور عظمت والا ہو گیا۔ حضرات ذی وقار، اسی لیے اس ماہ مقدس کو ربیع الاول کا نام دیا گیا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلی بہار۔ اس ماہ اول میں، ماہ نور میں، ماہ ربیع میں، چونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے اپنا قدم رنجا فرمایا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔ آپ کے آنے کی وجہ سے چونکہ کائنات جگمگا اٹھی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، تاریکیاں چھٹ گئیں، گمراہیاں دور ہو گئیں، بدعات کا دور تھا ختم ہو گیا، شرک اور فسق کا دور تھا وہ سارا چلا گیا، رب ذوالجلال کی وحدانیت کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے اور کفر کے تالے ٹوٹ گئے، شیطان کا جو کہ غلبہ لوگوں کے اوپر تھا وہ ٹوٹ گیا، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں آ گئیں۔ اس لیے اس ماہ ذیشان کو ربیع الاول کا نام دیا گیا۔ حضرات ذی وقار، ربیع النور کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ سرکار کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے، اور اس آنے پر، اس میلاد پر، اس تشریف آوری پر اہل محبت جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر مناتے ہیں، اللہ کی ذات کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، مولا تیری ذات کا کتنا کرم ہے، وہ محبوب جسے مانگتے مانگتے انبیاء دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں اور وہ ترستے رہ گئے، مولا ہمیں امتی کیوں، ہمیں نبی کیوں بنایا، ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں شمار کیوں نہیں کیا؟ تیرا کتنا احسان ہے کہ وہ محبوب جسے نبی مانگا کرتے تھے وہ بن مانگے تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اس شکرانے پر لوگ سر بسجود ہوتے ہیں، اس نعمت کو جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں وہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں میری نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ بے شمار نعمتیں انسان کو خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ انسان اپنے وجود کی طرف اگر نظر کرم کرے، نظر غور کرے، انسان کا ایک ایک عضو، جسمانی عضو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آنکھ ایک ایسی نعمت ہے جس کا مول، جس کی قیمت پوری جہان میں نہیں۔ کان رب کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے،
ہاتھ ایک نعمت ہے، قدم ایک نعمت ہے، دل ایک نعمت ہے، الغرض انسان کے جسم کا ایک ایک بال رب ذوالجلال کی طرف سے ایک نعمت اور انعام ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کی طرف ذرا غور کریں تو ہمارے گھر کے اندر ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا مال و زر ہے، ہماری عزت ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے بندے کے اوپر۔ کاروبار رب کا انعام ہے، ہم ہوا کے اندر سانس لے رہے ہیں، یہ ہوا اللہ کا انعام ہے، بارش برستی ہے، یہ بارش اللہ کا انعام ہے، دھوپ نکلتی ہے، دھوپ انعام ہے، رات کی تاریکی یہ انعام ہے، یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ پاک نے تخلیقات فرمائیں، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے بنائیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعامات عطا فرمائے۔ جب فرما دیا اور عطا کر دیا تو فرمایا لوگوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں میری ان نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو، میرا احسان مانو، مجھے یاد کرو کہ وہ رب ذوالجلال کی ذات جس نے مجھے آنکھ عطا فرمائی اس کا کتنا شکر ہے، جس نے مجھے ہاتھ دیے اس کا کتنا کرم ہے، جس نے مجھے چلنے کے لیے قدم دیے اس کا کتنا احسان ہے، جس نے ہوا مجھے دی سانس لینے کے لیے، جس نے بارش برسائی میرے رزق مجھے مہیا کرنے کے لیے، جس نے مجھے رات دی سکون کے لیے، دن دیا کام کاج کے لیے، فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ بندہ مومن کا تقاضا بنتا ہے، اس کے ایمان کا یہ فرض بنتا ہے، تقاضا بنتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بحال آئے۔ حضرات ذوالفقار، اگر ہم ان نعمتوں سے ہٹ کر ذرا بڑی نظر سے دیکھیں کہ یہ نعمتیں ہمیں کس وجہ سے ملی ہیں، یہ وجود ملا تو کیوں ملا، یہ ہوا ملی تو کیوں ملی، یہ رات اور دن کا جو نظام ہے یہ ملا تو کیوں ملا، ہمیں بیوی بچوں کا پیار ملا تو کیوں ملا، کائنات کی یہ نعمتیں ملی تو کیوں ملی۔ اگر ہم اس بات کی طرف آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے علی شان حدیث قدسی میرے ذہن میں آتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ ساری کائنات والے مجھے خدا مانے، مجھے اپنے خدا ہونے پہ فخر نہیں کہ میں کائنات والوں کا خدا ہوں، کائنات والے مجھے اللہ اللہ کہہ کے پکارے، مجھے خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے عرش اس لیے نہیں بنایا کہ میرے وہ ذکر کرے، میں نے کرسی اس لیے نہیں بنائی کہ وہ مجھے یاد کرے، میں نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ صرف میری بارگاہ میں جھکا رہے۔ مولا اگر کائنات تو نے اپنی خاطر نہیں بنائی تو پھر کیوں بنائی؟ فرمایا لوگوں یاد رکھو کہ خلقت الخلق ان اعرف کرامتک و منزلتک علیہ، میں نے کائنات کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ محبوب ساری کائنات والے صرف اور صرف آپ کے مرتبے اور مقام کو پہچان جائیں، آپ کے مرتبے اور مقام کو پہچان جائیں، اس غرض سے میں نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ میں تو رب ہوں، مجھے کوئی مانے میں تب بھی رب ہوں، نہ مانے میں تب بھی رب ہوں، لیکن میں نے کائنات کی تخلیق اس لیے کی کہ محبوب آپ کو پہچان جائیں۔ جو بندہ آپ کو پہچان جائے گا گویا وہ مجھے پہچان جائے گا، جو آپ کو جان گیا وہ مجھے جان گیا، جس نے آپ کی معرفت حاصل کر لی اس نے میری معرفت حاصل کر لی۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کی نعمتیں بھی رب کا احسان ہے، انسان کا وجود بھی ایک احسان ہے، لیکن یہ وجود، یہ نعمتیں، یہ نظام اگر ہمیں ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔